اسی صورت میں ہے اور غلام کہلانے کے حقدار اسی صورت میں ہے کہ وہ بڑے سلطان کا مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزارے. حالات کچھ بھی ہو، ان حالات سے ٹکرانے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس ذات کو مصطفیٰ نے سلطان بنایا ہے، جس ذات کو ہمارے آبا و اجداد نے سلطان مانا ہے، جس ذات کو راجاؤں نے اپنا سلطان مانا ہے، جس ذات کو انگریز جب اس بھارت کی زمین پر برسرے اقتدار تھے ان کو بھی یہ تسلیم تھا کہ یہاں کا روحانی سلطان خواجہ معین الدین چشتی ہے. تو جسے ہمارے بزرگوں نے مانا ہے، ہم مانتے ہیں، تو ماننے کا صحیح مطلب یہی ہے کہ ہم ان کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، ان کی تعلیمات کو عملی جامہ پہنائیں، ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاریں. قسم خدا کی اگر ہم نے اپنے سلطان کے تابع اپنے آپ کو کر دیا تو دنیا کی ساری باطل طاقتیں دم توڑ کے ہی نظر آئے گی. اسلام کا بول بالا ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسلام پوری دنیا میں چمک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت کیا مطلب ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ہم سلطان کو مانتے ہیں، خواجہ غریب نواز کو سلطان الہند کے نعرے بھی لگاتے ہیں، لیکن کیا ہے کمی کہ سلطان کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے. سلطان نے کیا پیغام دیا تھا آپ جانتے ہیں؟ آج سے 800 سال پہلے زمین ہند میں آپ کی آمد ہوتی ہے. جب آپ تشریف لا رہے ہیں، ہر چہار جانب کفر ہے، ظلمت ہے، تاریکی ہے، جبر ہے. انسانیت دم توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. توحید و رسالت کی شمع فروزہ کرنے والے کہیں کہیں موجود ہے. شاذ ہے، نادر ہے، ان کا وجود مثل ان کا ہے. حضرات کیوں؟ اسلام کے ماننے والے تھے لیکن مختصر تھے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الرضوان نے خود اس بات کی وضاحت کی ہے. اور جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھیں، تاریخ ہند پڑھ کر دیکھیں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اسلام ابتدائی دور ہی میں، اپنے آغاز ہی میں ہندوستان آ چکا تھا. اسلام کی آمد ہو چکی تھی. وہ تاجروں کے ذریعے، وہ مسافروں کے ذریعے اسلام آ گیا تھا. اور غریب نواز سے پہلے غیر منقسم ہندوستان کے ایک عظیم بزرگ ہیں حضرت سیدنا سرکار داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ علیہ. غریب نواز سے پہلے ہندوستان کے ایک عظیم بزرگ ہیں حضرت سیدنا سلطان سید سالار مسعود غازی رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ وہ بزرگ ہے، یہ اولیاء ہے، یہ وہ نفوس قدسیہ ہے. حضرات آپ یوں سمجھ رہے ہیں کہ اسلام حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے سے پہلے اسلام کی حالت یہ تھی، اسلام کا حال یہ تھا کہ اسلام کے کلمہ پڑھنے والے چند تھے. علماء نے لکھا ہے کہ 40واں مسلمان حضرت سیدنا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ کے ایمان لانے سے پہلے 39 کا حال یہ تھا کہ یہ کہیں کہیں نظر آتے تھے. عبادت، بندگی، ریاضت کھل کرنا بڑا مشکل ترین امر تھا. ایسے موقع سے جب سیدنا سرکار فاروق اعظم ایمان لے کر آئے تو آپ عمر نام تھا آپ کا، لیکن ایمان لانے کے بعد فاروق حق و باطل بن کر ایسا چھا گئے کہ قسم خدا کی حضرت عمر فاروق اعظم نے اعلان فرمایا تھا اگرچہ ہم کم ہیں لیکن اب ہم دبنے والے نہیں ہیں، اب ہم جھکنے والے نہیں ہیں، اب ہم چھپنے والے نہیں ہیں. ہم خدا کی، خدائے تعالیٰ کی عبادت اور اعلان کلمہ حق کے لیے سب کے سامنے آ کر اپنے معبود کو سجدہ کریں گے، اپنے خالق کی عبادت کریں گے، اپنے مالک کی عبادت کریں گے. حضرات یہی صورتحال بھارت میں غریب نواز کی آمد سے پہلے حال یہ تھا.
لوگ چھپے ہوئے تھے، لوگ کہیں کہیں تھے، اسلام واضح طور پر سامنے نہیں آیا تھا، لیکن جب ہندوستان میں عطائے رسول بن کر معین الدین چشتی کی آمد ہوتی ہے، تو غریب نواز کی آمد ہوتی ہے، تو غریب نواز نے اعلان کر دیا اب نہ تو اسلام چھکے گا نہ اسلام کا ماننے والا چھکے گا، اسلام چلے گا تو قیامت تک چلتا رہے گا، اسلام قیامت تک رہے گا، اور اسلام کی قیمت نعرے تکبیر، نعرے تحریک، مسجد اعلیٰ حضرت واللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات غریب نواز آئے، وقت بہت مختصر ہے، میں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ سلطان الہند کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنا یہ ہمارا آپ کا ملی اخلاقی فریضہ ہے، اس لیے اور میں تو ڈنکے کے چوٹ پر چیلنج کر کے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو اولیاء کے بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، اولیاء کی توہین پر جری ہے، اولیاء کی بارگاہ میں زبانیں کان دراز کرتے ہیں، میں انہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر آج تو کلمہ پڑھتا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا آج تو مسلمان ہے، یہ جملہ نہیں کہوں گا، اس لیے کہ ان میں بہت سے مسلمان ہے ہی نہیں، اگر آج تو کلمہ پڑھتا ہے تو یہ میرے غریب نواز کا احسان ہے، عطائے رسول کا احسان ہے، یہ تمہیں ماننا پڑے گا کہ غریب نواز اور ان جیسے اولیاء، صوفیاء، درویش، کاملین، واصلین، سالکین، عارفین، اللہ کے مقربین کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اسلام کا نور آج ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ حضرات سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ہم اپنی عقیدتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک ایسے پلیٹ فارم سے پیش کر رہے ہیں، آپ کو افسوس ہوگا، آپ کیا بہت سے آراز ہوتے ہیں، ڈیلی عرس، جو ہی رجب کا مہینہ آیا تو آج فلاں جگہ کا عرس، کل وہاں کا عرس، حضرت مولانا غلام غوث صاحب قبلہ، حضرت مولانا آفاق صاحب قبلہ، یہ لوگ علاقے ہی میں رہتے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے، لیکن کل قیامت کے دن جواب دے تو یہ لوگ بھی ہوں گے، اس لیے کہ یہ سینئر ہیں، بڑے ہیں، ان لوگوں نے اس کے تدارک کے لیے کیا کیا؟ حضرت مولانا مختار صاحب نعیمی میرے سینئر ساتھی ہیں، سب کی ذمہ داری بنتی ہے، عرس کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ قربان جاؤ، میں ایک جملہ اور میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، یاد رکھو، جذبات پر بہہ کر نہیں بلکہ حقیقت اور صداقت کے پلیٹ فارم میں بیٹھ کر پوری دیانتداری کے ساتھ ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ عرس کے نام پر جتنے میلے ٹھیلے لگتے ہیں، جتنے پروگرام منعقد کیے جاتے ہیں، ان تمام پروگراموں پر اور تقاریب پر اگر کوئی بھاری تقریب ہے تو آج کی تقریب ہے جس میں آپ بیٹھے ہیں اور یہاں سے وہاں گئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب۔ اور میں کہتا ہوں عرس بنفس نفیس مباح ہے، جائز ہے، مستحسن ہے، بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن مروجہ جو آراس ہوتے ہیں چاہے کہیں بھی ہو، 10 کلومیٹر دائیں ہو، بائیں ہو، آگے ہو، پیچھے ہو، ان آراس میں، اور اس نے پوری سنیت کو بدنام کر رکھا ہے، اہل سنت و جماعت کہ چھپو دستار کو تقدار کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے، یہ سارے آراس اس کی جو مروجہ حیات اور صورت، شکل و شباہت ہے، اس بنیاد پر اگر ان صورتوں پر لوگ روک لگانے کی کوشش کرتے ہوئے بھی اگر ناکام ہے تو ان صورتوں میں وہ سارے آراس کے پروگرام ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ کہو گے حضرات الحمدللہ دلائل بھی رکھتا ہوں،
قبرستان میں ایک مزار گڑھ لیا، اعلیٰ حضرت کے نام کا نعرہ لگاتے، شرم نہیں آتی؟ اعلیٰ حضرت کے نام پر کمانے کھانے والے، جائیداد اور زمینیں خریدنے والے، تم نے اعلیٰ حضرت کے نام کا کچھ نہیں کیا، ان کے نام کو تم نے بدنام کرنے کی کوشش کی۔ منا ٹولی والوں، دال کولا والوں، یہ ادارہ اگرچہ نام ہے چشتیہ نظامیہ، لیکن چشتیت اور نظامیہ اعلیٰ حضرت کے بغیر ہے ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کا اگر کوئی کام پورے علاقے میں ہو رہا ہے تو بارگاہ چشت یعنی چشتیہ نظامیہ میں ہو رہا ہے، اس کی آپ کو تائید کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ تو چشتیہ نہ تو نظامیہ اعلیٰ حضرت کے بغیر ہے، نہ اعلیٰ حضرت چشتیہ کو نظامیت کے بغیر ہے۔ اور جو لوگ چشتیت کو چھوڑ کر نظامیت کو چھوڑ کر کبھی یاد کر نہیں آتا، ان کو صرف اعلیٰ حضرت، صرف اعلیٰ حضرت، وہ اپنے پیٹ پاؤ رہے ہیں، شکم پروری کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں جہنم کی آگ جب یہ دھکیلے جائیں گے تب انہیں احساس ہوگا۔ بذات خود بذات خود اپنے آپ کو علامہ سمجھنے والے، فہامہ سمجھنے والے، لوگوں کو دین سے متنفر کرنے والے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، درد دل رکھ رہا ہوں، آپ کی گاؤں سے تقریریں بہت ہوتی ہے پورے ہندوستان میں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بھی کیونکہ یہ ممبر نور ہے، ہمارے علماء بیٹھے ہیں، پورے بھارت میں اگر سب سے زیادہ کم سطح اور پست ذہنیت کے لوگ کہیں رہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں وہ ہماری برادری کے لوگ ہیں، ہم اور آپ۔ میں نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا ہے، ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ، تاکہ کوئی ڈنڈا لے کر یہاں کھڑا نہ ہو جائے۔ پورے بھارت میں یہ سمجھا پوری برادری کے لوگ، اور ان میں کچھ مولوی بھی داڑھی ٹوپی والے، جو بہت دستار والے، میں تو کہتا ہوں جو کام یہ 3-4 سال میں دارالعلوم چشتیہ نظامیہ نے کر کے دکھایا ہے، ارے تم نے 10 سال میں وہ کام نے کر کے دکھایا ہے، اور نہ یہ 10 سالوں میں تم کر کے دکھا سکتے ہو۔ لیکن یہ فکر پڑی ہے، تعاقب کیا جا رہا ہے، مدرسہ بند کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ منا ٹولی والوں سمجھو سمجھو، خدا نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے۔ یہ مطلب مت رکھو کس کے بیٹے کا نام ہو رہا ہے، کس کا چرچا ہو رہا ہے، ارے جو دین کے لیے مرے گا مٹے گا اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ ہوگا۔ نئی نماز کا نام کیوں لے رہے ہو؟ نئی نماز کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ اس لیے نا کہ وہ دین کے لیے مرے کٹے، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیے۔ مولانا مظہر کو آپ یاد کرو نہ کرو، میں تو کہتا ہوں اپنے حوصلے کو کبھی بھی پست ہونے نہ دیں، اپنے عزم و استحکام کو متسلسل نہ ہونے دیں، طوفانوں کے بیچ سے گزر کر کے اپنے نسب العین اور منزل کی طرف دوڑتے رہے۔ ہو سکتا ہے منا ٹولی والے آپ کی یاد منائے نہ منائے، لیکن تاریخ میں آپ کا نام زندہ رہے گا، آپ کا کام زندہ رہے گا۔ اللہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مدرسہ دارالعلوم چشتیہ نظامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور ایک بات کی وضاحت کر دوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ مولانا مظہر سے مولانا کو کچھ نذرانہ ملا ہوگا۔ یاد رکھو میں نذرانے کا حریص بن کر یہاں نہیں آیا ہوں، اور میرے نذرانے کا مسئلہ ہو، نذرانہ ہے ہم لوگ کا، لیکن آخرت کا نذرانہ ہے، آخرت کا نذرانہ۔ اور اگر میرے نذرانے کا معاملہ کسی مولوی سے پوچھا، کچھ مولویوں نے یہ خوابی پھیلا دیا پورے علاقے میں، میرا نذرانہ پوچھنا ہو تو سچائی یہ ہے کہ 15,000 سے کم میں پورے سیمانچل میں نہیں جاتا۔ آپ کو کہ اس کا پس منظر کیا ہے تو یہ بھی بتاؤں گا۔ پس منظر یہ ہے کہ تم لطیفہ کو، گویوں کو، واقعات بولنے والوں کو کون سے چندہ کر کے لے کر تم انہیں 30-30 ہزار کے نذرانے دیتے ہو، جو تمہارے یہاں آ جائے 30,000 لے کر کے، کل کوئی گارنٹی نہیں آئے گا یا نہیں آئے گا تیری موت و حیات پر۔ کون سے تم نے چندہ کیا ہے؟ جب ایک دوسری جگہ کا بیٹا تمہارے جیب سے 30,000 لے سکتا ہے تو کیا محب القادری کو حق نہیں ہے کہ تم سے 15,000 کا نذرانہ لے، 10,000 کا نذرانہ لے؟ بے شک سبحان اللہ۔ کیا محب القادری کی ضروریات نہیں ہے؟ ان کی ذمہ داریاں نہیں ہے؟
ان کے اوپر اہل خانہ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ یاد رکھو جیسے پیٹ ان کے پاس ہے محب القادری کے پاس بھی ہے. تم نے قوم سے چندہ کر کے انہیں بلایا ہے, دیا ہے تو ہم بھی لیں گے, لیکن محب القادری کو تم نے پہچانا ہی نہیں. محب القادری انہی لوگوں سے نذرانہ لیتا ہے جو بطور تجارت جب سے کرواتے ہیں, بطور کاروبار جب سے کرواتے ہیں. محب القادری کا ایک روح یہ بھی ہے کہ محب القادری کو جو دو گے تو بھی, نہ دو گے تو بھی آئیں گے. اگر یہ روح دیکھنا ہو تو کہیں اور نہیں, اپنے مولانا محب القادری سے اگر کچھ ہو تو میں سمجھ میں آ جائے. جب دین کے لیے ضرورت پڑے گی تو محب القادری فری میں جانے کے لیے تیار ہے, لیکن آپ بلاؤ تو محبت سے بھائی, آپ پوچھو تو. محب القادری تو کبھی یہی مننا ٹولی ہے, یہی مننا ٹولی. میری تعلیم کا آخری دور چل رہا ہے, ابھی فضیلت میں تھا, تحقیق میں نہیں کی تھی. مننا ٹولی پچھلا کے قریب ایک جلسہ ہوا تھا, وہاں کچھ علماء یہاں عرس کا پروگرام جو آپ کے یہاں ہوتا ہے, تو کچھ لڑکے جا کے وہاں میری تعریف کے لیے, ابھی داڑھی وغیرہ بھی نہیں آئی تھی, شروعاتی دور تھا, اور تعریف لیے میں بھی خوشی بخوشی پھولے نہ سمایا, قبول کر لیا. اور دوسرے ہی دن پتا چلا کہ لڑکوں کو ایک مولوی نے آ کر ورگلا دیا. ارے یار ان کو کیوں بلا رہے ہو, کل کا لونڈا کل کا بچہ ہے. یاد رکھو اسلام کل کا اور آج کا نہیں دیکھتا. اسلام نہ تو بچپنا دیکھتا نہ جوانی میں بڑھاپا. ارے حد تو یہ ہے, ابھی آپ نے مثال دیکھا ہے کہ اسلام نہ تو عورت بھی نہیں دیکھتا ہے. اسلام کے لیے اگر ایک شہزادی آواز بلند کرتی ہے تو مولا اس کی آواز کو دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیتا ہے. اسلام کو قابلیت کی بنیاد پر دیکھتا ہے, اسلام کو صلاحیت کی بنیاد پر عزت دیتا ہے, اسلام کو تقویٰ و طاعت کی بنیاد پر عزت دیتا ہے, اسلام کو علم کی بنیاد پر قدر کرتا ہے, اسلام کو وقار کی بنیاد پر قدر کرتا ہے. مولوی صاحب نے آ کر ورگلا دیا, میرے پاس فون گیا, حضرت میں نے رویا ہے, میں رویا ہوں. شاید کوئی بزرگ ہو وہ زمانہ یاد ہو تو ان کو معلوم ہوگا کہ کمیٹی کے کچھ لڑکے ضد مرے, مصر ہو گئے, نہیں بلانا ہے یار, اپنی قوم کا بچہ ہے, اچھی بات ہے. اب کیا کرتا ہے, جب اس مولوی کی نہیں چلی, عرس والے دن وہ مولوی صبح آپ کے یہاں پہنچ گیا. مننا ٹولی کی بات کر رہا ہوں میں, میرا خدا شاہد ہے. پہنچنے کے بعد وہ فہرست ترتیب دینے لگا, بہت حسین صاحب, اور فہرست ترتیب دیتے ہوئے کیا کیا, ارے وہ کل اپنے گھر کا وہاں قریب کا بچہ ہے, اس کی تقریر اخیر میں کروا. اب بتاؤ, اس میں بھی کسی کے پیچھے نہ جاؤ بلکہ حقیقت دیکھ کر پیچھے جاؤ. بھائی اور بات سنتی ہو رہی ہے, ہمارے علماء مشائخ بیٹھے ہیں, فاضل جلیل آپ کے ادارے کے بانی و ناظم, میں تو قاری بھی ہے, عالم بھی ہے, فاضل بھی ہے الحمدللہ. اور میں تو کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ تحقیق کرنے کے بعد جن مسائل کو حل کرتے ہیں, اگر مولانا مظہور قادری صاحب تھوڑا مطالعہ کر لیں تو رب کے فضل سے ان مسائل کو حل بھی کرنے کی طاقت و صلاحیت ہے. آج ان کی صدارت ہے, اور آپ کے دارالعلوم کے ایک زیرستدار قابل استاد الحمدللہ, اور میرے محب, میرے کرم فرما, مخلص, نوجوان, عالم, حافظ, قاری, الحمدللہ یہ خود جو ہے ایسا ہی انتخاب بھی ہے ان کا. حضرت مولانا حافظ القاری محمد تحسین رضا صاحب رضوی. ایک بات بتا دوں, حضرت مولانا مظہور اشرفی صاحب اشرفی ہیں, لیکن اگر اشرفی بہت سے علماء ہے بھائی, پورے علاقے میں ہے, ہمارے یہاں الحمدللہ یہ ایک بڑی خصوصیت ہے, اس سے مجھے خوشی ہوتی ہے. وہ شاذ ہے, کچھ ہے ٹوٹکے جس کو کہتے ہیں سڑک چھاپ ملا, جو مذہبی اختلاف کرتے ہیں, لیکن پورے بھارت میں سیمانچل کو میں نے دیکھا کہ الحمدللہ یہاں مذہبی اختلاف نہیں ہوتا. اگر کوئی مولوی مذہبی اختلاف پیدا کرتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ فتنہ پیدا کرنا چاہتا ہے, ورنہ ہمارے گھروں میں باپ اشرفی ہے تو بیٹا رضوی ہے, بیٹا رضوی ہے تو بھائی اشرفی
بھی ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نظامی، الحمدللہ کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا، سارے بزرگوں کا لہذا مولانا عباس صاحب یہ سیمان سے بھی خصوصیت ہے، اس لیے جو خصوصیت ہو اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے حضرات، اور یہ ان کے سیکولر اور جمہوری ذہنیت اور پاکیزہ فکر کی عکاسی ہے کہ انہوں نے اپنے ادارے کے لیے استاد کا انتخاب کیا، تو ایسے استاد کا انتخاب کیا کہ جو مشرباً سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان کے نام سے وابستہ ہے، آپ تو قاری تقسیم نظر کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی انہوں نے جو استاد اپنے یہاں رکھا تھا وہ ہمارے برادر نسبتی حضرت حافظ و قاری محمد دانش رضا رضوی صاحب، تو بہرحال یہ ایک محبت ہے۔ ہمارے انچل بنگالی صاحب کی حوصلہ افزائی کیجیے آپ لوگ، اور ہمارے بلبل سیمانچل حضرت مولانا دلکش رضا پورنوی کو آپ نے سنا، ہندوستان کے قدیم شاعر ناگو شاعر حضرت مولانا سلطان غلام جابر سلطان پوری، ثم سلطان پوری بعد میں پہلے دربھنگوی، ان کو آپ نے سنا، ان کا درد بھی آپ نے دیکھا، اور پرانے شاعر حضرت مولانا نعیم رضا رشیدی صاحب کو بھی آپ نے سماعت کیا، اور حضرت قاری دانش رضا کانپوری، اور بالکل لباس سنت میں ملبوس ہو کر میرے بھائی مہمان حضرت حافظ و قاری محمد دانش رضا صاحب بریلی تشریف لے آئے، ان کو آپ نے سنا۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، وقت بہت ہو رہا ہے، ایک بار درود پاک پڑھ لیں تو میں اپنی بات ختم کروں۔ اللہم سرکار خواجہ غریب نواز کی یاد منانے کے لیے مراب بیٹھے ہیں، ہمیں چاہیے کہ خواجہ غریب نواز کی سیرت کا ہم مطالعہ کریں اور ان کی حیات، ان کے کارناموں کو دیکھیں۔ حضرات وہ جب بھارت آئے تھے نا، تو آج جو یہ جگہ جگہ پہ بھگوا بھاری گنڈے یہ آواز بلند کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اسلام اپنی طاقت، زور، قوت اور اسلحہ، تلوار، نیزے، برچھیاں اور ذرائع سے اسلام پھیلا ہے بھارت میں، یاد رکھیں غریب نواز کی تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے، اپنے صوفیہ اور بزرگوں کی داستان حیات پڑھ کر دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا نہ وہ تلوار لے کر آئے تھے، نہ اسلحہ لے کر آئے تھے، نہ ہتھیار لے کر آئے تھے، بلکہ وہ آئے تھے تو پیارے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے، کوئی بھی آدمی سفر کرتا ہے میرے عزیز بچوں، تو وہ سفر میں سامان سفر لیتا ہے، یعنی جس مقصد کے لیے جا رہا ہے، جس نصب العین کے، کوئی اگر جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو تیر و تلوار لے کر جا رہا ہے، کوئی حصول علم کے لیے جا رہا ہے تو کتابیں لے کر جا رہا ہے، کوئی مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہے تو سامان کسب معاش لے کر جا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سفر جیسا ہو، مقصد جیسا ہو، ویسے ہی سامان لے کر جاتا ہے۔ لیکن میرے غریب نواز اور اولیاء صوفیہ جو بھارت آئے یا دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے تو یاد رکھیں ان کے سفر کا سامان کچھ اور نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ سفر میں ہوتے تو قرآن ہوتا اور مصطفیٰ کا کردار ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ دنیا کے جس بھی گوشے میں گئے ان دونوں چیزوں کے ساتھ گئے، ان کے ساتھ دو چیزیں رہی، ہمیشہ رہی، ایک تو قرآن رہا، ایک مصطفی کردار رہا۔ حضرات ایک طرف قرآن، کیونکہ اب کوئی جائے گا بھائی، اب جب غریب نواز بھارت آئے تھے تو یہاں عربی سمجھنے والے لوگ تھے، جب اسلام ہی نہیں تھا، شاذ تھا، تو عربی زبان کا قرآن ہے، ہر آدمی تھوڑا قرآن سمجھ پائے گا۔ چین جائے گا کوئی تو وہاں ڈائریکٹ قرآن جو عربی نہیں جانتا وہ قرآن کو کس صورت میں سمجھے گا؟ آج تو مختلف زبانوں میں قرآن کا ترجمہ ہوا ہے، مختلف لینگویج میں قرآن کا ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور پوری دنیا میں قرآن آج لوگ پڑھ رہے ہیں اور اس سے ریسرچ بھی کر رہے ہیں، اپنی دنیا و آخرت کو سنوار رہے ہیں۔ تو پیارے وہ تو قرآن لے کر آئے تھے، لیکن قرآن ہر آدمی کے پڑھنے کے بس میں نہیں تھا، قرآن ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا تھا، عربی زبان ہے، ہندوستان کی زبان میں نہیں ہے۔ لیکن پیارے آخر قرآن پڑھے بغیر، قرآن تو لے آئے تھے، قرآن پڑھے بغیر لوگ کیسے اسلام لے آئے؟ تو یاد رکھیں غریب نواز ہو یا دیگر اولیاء و صلحاء ہو، وہ قرآن ساتھ لے آئے تھے۔ ایک قرآن کاغذ میں تھا، کتابی شکل میں تھا قرآن،
لیکن وہ اپنی زندگی کو قرآن بنا کے لے آئے تھے، اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد آدمی نہیں سمجھتا، اور غریب نواز کی زندگی وہ قرآنی زندگی تھی کہ جسے دیکھنے کے بعد قرآن سمجھ میں آ جاتا تھا، قرآن کی حقانیت سمجھ میں آ جاتی تھی۔ الحمدللہ غریب نواز آئے اور اسلام پھیلا اور اسلام کو وہ شہرت ملی۔ الحمدللہ میرا ایک مضمون باقی ہند کی بہار ابھی بہار سے بھی چھپا، بنگال سے بھی چھپا، جھارکھنڈ سے بھی چھپا، لیکن آپ قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں تو آپ بار کیا پڑھیں گے؟ کسی کا مضمون کیا پڑھیں گے؟ قرآن ہی سے ہٹے ہوئے ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ عز ارشاد فرماتا ہے یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن تمام گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے، گہرے دوست دشمن ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، نفرت کریں گے، مگر متقی پرہیزگار۔ مطلب قیامت کے دن ہم نے جو دنیا میں اپنے مفاد کے لیے دوستیاں کی، مفاد کے لیے تعلق قائم کیا، یہ سارا تعلق دم توڑ جائے گا، یہ سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ ارے حق تو یہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، حق یہ ہے تو اس دن باپ بیٹے سے، ماں بیٹے سے، بیٹی ماں سے بھاگے گی، رشتے میں اس قدر دوریاں پیدا ہو جائے گی، لیکن اللہ ہمیں امید دے رہا ہے، قرآن ہمیں یقین دے رہا ہے۔ آج بھی ہمارے لیے قرآن ہمت افزائی کا کام کر رہا ہے، آج بھی قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ ہاں ایک جماعت تمہارے کام کے لیے حاضر رہے گی، ایک جماعت تجھے چھوڑے بغیر جنت میں نہیں جائے گی، ایک جماعت تمہاری سفارش کرے گی، ایک جماعت تجھے اپنے خدا سے بخشوائے گی، ایک جماعت ہوگی جنہیں جو تمہاری محبت، جن کی محبت میں تم نے اپنی زندگی گزارا ہے، وہ جماعت تمہیں جہنم سے نکال کر آزادی کا پروانہ دلائے گی۔ وہ جماعت کون سی ہوگی؟ قرآن کہتا ہے اولیاء کی جماعت ہوگی، متقین کی جماعت ہوگی، صلحاء کی جماعت ہوگی، اللہ کے نیکوکار بندوں کی جماعت ہوگی۔ مطلب کہ سب دشمن ہو جائیں گے، لیکن متقین، اولیاء، صلحاء، غیر نواز، غوث العالم، مختوم شاہ جہانگیر زندانی، آئینے ہند، قطب بنگال، مختوم بہار، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی دوستی اور محبت تمہیں ذلیل ہونے سے بچا لے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت مدرسہ دارالعلوم چشتیہ نظامیہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، بہت خوب۔ حضرات میرے خواجہ غریب نواز بڑے پائے کے ولی ہیں، اولیاء اپنی ظاہری حیات میں بھی مولا انہیں تصرف کا حق دیتا ہے اور بعد وصال بھی تصرف کا حق عطا فرماتا ہے، اور اس چیز کو امام احمد رضا نے نہیں لکھا ہے، امام احمد رضا کے پہلے کے بزرگوں نے لکھا ہے، اور امام احمد رضا نے اس کی ترجمہ نہیں کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی الانتباہ ان کا رسالہ خطر آپ دیکھ لیجئے، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، بہت سے محدثین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے اور لکھا ہے کہ وہ ظاہری زندگی میں بھی مولا انہیں اختیار عطا فرماتا ہے اور وصال کے بعد بھی اختیار عطا فرماتا ہے۔ اب اگر اس کی مثال آپ کو دیکھنی ہو تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے الملفوظ شریف میں ایک روایت نقل فرمائی۔ آپ الملفوظ میں لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ میرے پیر بھائی حضرت مولانا برکات صاحب، کون؟ مولانا برکات صاحب کی روایت ہے، اعلیٰ حضرت تحریر کرتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص جس کے جسم پہ پھوڑے ہیں، کیا ہے؟ پھوڑے ہیں، گھاؤ جس کو آپ کہتے ہیں، فنسیہ ہے، جس پہ زخم ہے، وہ ہر دن عین دوپہر کے وقت صحن خواجہ میں آتا ہے، غریب نواز کے آستانے کے سائے میں آتا ہے، آنے کے بعد اپنے آپ کو لٹا لیتا ہے اور لوٹنا پلٹنا شروع کر دیتا ہے، کروٹیں بدلتا ہے،
اور ایک آواز ہوتی ہے خواجہ پیا اگر، خواجہ پیا اگر، مطلب آگ لگی ہے جس میں جل رہا ہے۔ حضرت مولانا برکات صاحب کی روایت کے مطابق امام احمد رضا لکھتے ہیں کہ وہ شخص 3 دن کے بعد جب آیا تو اس کا جسم ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، بیماری ختم ہو گئی، سارے زخم چھوٹ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمایا اولیاء اللہ